صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس سلسلے کا آج آخری خطبہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کا جو جمعہ پڑے گا وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اس میں آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اگر غور و فکر فرمایا ہو، تھوڑا سا تأمل کیا ہو، تو ہم نے بہت ساری باتیں اخلاق پیغمبر کے زمرے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اخلاقیات میں گنتی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اخلاقیات میں گنتی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے منشا اور مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے اسے ہم سیرت پیغمبر کا نام دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے منشا اور مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے اسے ہم مولوی مولانا کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی، جبکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت عمل اور حقیقت علم یہ ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اخلاق پیغمبر کیا ہے تو کسی نے علم کے دہانے پر اپنا پہرا نہیں لگا رکھا ہے۔ جائیے آپ مطالعہ کیجئے، جائیے سیرت پیغمبر کو پڑھیے، جائیے اخلاق پیغمبر کو پڑھیے، جائیے ساری چیزوں کو ریز پوائنٹ کے حساب سے علیکم السلام مطالعہ کیجئے، اس کے بعد آئیے کہ آپ کتنا سمجھے ہیں اور کتنا نہیں سمجھے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک مثال دی جائے، اگر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آبجیکشن کرنے والا، اعتراض کرنے والا وہ کہیں کا نہیں ہوتا، نہ اس کی گنتی ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جیسے کچھ حوزہ علمیہ میں کچھ طالب علم بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے، مطلب آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا کہنے لگا بتاؤ تم لوگ بیٹھ کر کے یہاں زمین کے اوپر دینی باتیں ڈسکس کر رہے ہو اور یورپین کو دیکھو، ویسٹرن کو دیکھو، وہ چاند تک اور ستاروں تک اور کہاں کہاں پہنچ گئے، تو تم کیا یہ سوچتے ہو کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے تم چاند تک پہنچ جاؤ گے؟ سمجھیے گا۔ لیکن جواب اسی میں سے ایک طالب علم نے بہت پیارا دیا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، اس نے کہا تم تو ان دونوں سے بھی گئے گزرے ہو، نہ تم چاند تک پہنچ پائے نہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے زمین تک پہنچ پائے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی اس طریقے کے حالات اور کنڈیشنیں کیا ہوتی ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ حسن عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت پیغمبر کو سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کریں، بالکل ویسے ہی جیسے سورہ حجرات بہترین سورہ ہے، اس کا آپ ذرا سا
ترجمہ پڑھیے، لب و لباب پڑھیے، دیکھیے اخلاق پیغمبر کو قرآن نے کتنی چیزوں میں آ کر کے سمیٹا ہے، کتنی چیزوں میں آ کر کے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھو تم کسی کو برے الفاظ سے نہ پکارنا، کسی کو چڑھانے کے لیے نہ پکارنا، کسی پر الزام نہ لگانا، کسی پر غیبت نہ کرنا، کسی کے بارے میں جاسوسی اور تجسس نہ کرنا، کسی کے اونچے آواز میں چلانا نہیں، علماء کے بز میں علماء پر غضبناک نہ ہو جانا، الی آخر بہت ساری چیزیں یعنی پیش کی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اہل علم کے اوپر چلانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا تمہارا سارا عمل جتنا کیا کرایا ہے اللہ سب ضبط کر لے گا، تمہاری سیکورٹی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آج آپ ذرا سا دیکھ لیجئے ہمارا اور آپ کا مزاج کیا کہتا ہے، اس میں ہم لوگ الگ نہیں ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا مزاج کیا کہتا ہے؟ مزاج یہی کہتا ہے کہ جو دین سکھانے والا ہے اس سے دین اتنا ہی سیکھتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ اور ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اذان اور اقامت کے لیے مولوی کی ضرورت، یہ ضرورت ہے۔ بچے کے دن چھٹی کا نہان ہو گیا یا سوا مہینے کا نہان ہو گیا تو اب اس میں نظر و نیاز اور اس کے لیے مولوی کی ضرورت۔ اس کے بعد وہ بیچارہ اور تھوڑا سا وہ ہوا تو معلوم دیا، آئیے ختنے کی دعا پڑھ دی، یہ کریے تو مولوی کی ضرورت۔ اس کے بعد پڑھائی لکھائی یہ وہ الی آخر جب اس دنیا سے جانے لگا تو ضرورت مولوی کی ضرورت۔ یہ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک مولوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی مولوی سے ہر کوئی لڑنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ نکاح کی ضرورت ہو تو خود اتنے قابل نہیں کہ خود سے پڑھ لیں، اور اگر پڑھ لیں گے تو یہ بھی یقین نہیں ہوگا صحیح پڑھا تھا یا غلط پڑھا، ولو صحیح پڑھا ہو۔ سمجھ رہے؟ تو ہم اتنے محتاج ہیں کہ جہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کے انتہا تک جانے تک، کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم خدا کی طرف سے اور ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ابتدا بھی مولوی ساتھ ہے اور انتہا بھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کے آباء و اجداد نے، یا آپ کے زمانے کے عالم نے؟ آپ کے زمانے سے پچھلے چلائیے، ان کو کس نے پڑھایا؟ ان کے زمانے کے عالم نے۔ ان کو کس نے پڑھایا؟ ان کے زمانے جتنے بھی، اور الی آخر سلسلہ جا کر کے کہاں تک ملے گا؟ وہی پیغمبر، وہی تک، وہی ساری چیزیں وہاں تک۔ تو اب یہ جو سلسلہ پایا گیا تو کیا ہم نے یہ سیکھا سورہ حجرات سے کہ دیکھو کسی کو تم برے الفاظ سے نہ وہ کرنا، برے خیالات سے نہ کرنا، تجسس نہ کرنا، جاسوسی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، تہمت نہ لگا دینا، الزامات نہ لگا دینا، یہ نہ کر لینا، یہ نہ کر لینا، یہ نہ الی آخر، یعنی 7-8 قسم ہے جو قرآن نے نہیں کے ساتھ منع کیا ہے۔ نہیں وہ والی نہیں جسے ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں وہ ہے جو عربی والی نہیں میں، کہ جہاں تاکید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ ہرگز ہرگز یہ کام نہ کرنا۔ سمجھ رہے؟ ولا تلمزوا ولا تغتبوا ولا تجسسوا ولا فلاں ولا 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 الی آخر، یعنی اس طریقے سے، یعنی جہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اب اسی چیز کو اخلاقیات پیغمبر میں آپ آ کر کے شامل کیجئے۔ کچھ لوگ آئے، انہیں بڑا شوق تھا وی آئی پی بننے کا، اور آنے کے بعد پیغمبر کے دروازے پر باہر سے یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تھوڑا سا ان کا انداز لاؤڈلی تھا۔ فوراً جبریل امین آ گئے، ان سے کہو سنبھل کر کے بات کریں ورنہ ان کا سب ہم ضبط کر لیں گے۔ پیغمبر کے سامنے ادب سے، زانوِ ادب سے، تہذیب سے، تمیز سے بات کرنا، ورنہ تمہیں اسلام سے باہر کر دیا جائے گا۔ اب ذرا سا بتائیے یہ اکڑنے والے وی آئی پی کی اوقات کیا رہ گئی؟ کچھ نہیں۔ پیغمبر نے ہمیں کیا دیا؟ پیغمبر لین مزاج، نرم مزاج۔ آج ہم جتنے اکڑو ہو جائیں اتنے ہی زیادہ سوچتے ہیں پاورفل۔
جبکہ اللہ نے پتہ نہیں کتنے سرکشوں کو اور کتنے بدماشوں کی گردنوں کو توڑ دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، ان کی ناکوں کو زمین کے اوپر رگڑ دیا ہے، لیکن ان کو ہوش حواس نہیں ہے۔ میں ذرا سا ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ آخری خطبہ ہے، مجھے جمجور مطالب کرنے ہیں، یعنی اس عنوان کا، اس لیے یعنی جلدی جلدی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، مثلا عہدہ، اب چاہے وہ مولویت کا عہدہ ہو، شاعری کا عہدہ ہو، انجمن کا عہدہ ہو، کمیٹی اور سمیتی کا عہدہ ہو، یا کسی بھی چھوٹی چھوٹی بزموں کا بھی عہدہ ہو، جہاں پر ہم کہتے ہیں فلاں صدر، فلاں فلاں یہ، فلاں یہ ایک طریقے کا یہ ایک عہدہ ہے، فلاں پیش امام، فلاں امام جمعہ، فلاں یہ، فلاں، اس طریقے سے اللہ نے یہ ایک عہدہ دے رکھا ہے۔ علیہ السلام، اس عہدے کو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ جب مؤاخذہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم لوگ تو بہت آسانی سے کہتے ہیں، رے لائیے مجھے انجمن کا سیکریٹری بنا دیے، سب کو ہم سیدھا کر دیں گے، لائیے میرے ہاتھ میں یہ کمیٹی اور سمیتی دے دیا، ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ کے بندے، پہلے خود سیدھے ہو جاؤ، پہلے خود سیدھے ہو جاؤ، تب سیدھے ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عادل، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جبار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ قہار ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ جو ہے جبارین عنید کر کے قرآن میں وہ ہے کہ اللہ سرکشوں کی گردنوں کو توڑنے والا ہے، جتنے طغیانگر ہیں ان کو خاک میں ملانے والا ہے۔ ایمانداری سے آپ بتائیے، فرعون کیا تھا؟ خدا کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ خدا تھا کہ صاحب اس کا عالم یہ تھا کہ دن بھر پروردگارہ میں خدا، اور رات بھر وہ الٹا لٹکا رہے تھے، پروردگارہ تو جانتا ہے تو ہی خدا، بس میری عزت تو سماج میں بچائے رکھنا۔ میں اس سے زیادہ سادے الفاظ نہیں دے سکتا ہوں کہ پروردگارہ میری عزت تو سماج میں کیا کرنا؟ بچائے رکھنا۔ اب کسی چیز کا عہدہ پا جانا یہ کمال نہیں ہے، میرے عزیزوں میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی چیز کا عہدہ پا جانا یہ کمال نہیں ہے۔ عہدے کے بارے میں جو اللہ باز پرس کرے گا یہ بہت سخت ہے۔ سخت کیسے ہے؟ مثلا آج ہر کوئی متولی بننے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہم لفظ بدل دیں منتظم بننے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی مکتب کا ذمہ دار بننے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی پیش امام کے اوپر ایک امام بننے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی ایک مولوی کے اوپر مولوی اور حاکم بننے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن کبھی آ کر کے اس کو اپنے امام کے سائے میں، اپنے امام کے زمرے میں کبھی سوچا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری سمجھتے ہو کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی حرم کا متولی تھا، یہ جو واقعہ میں پڑھوں یہ سمجھیے گا، کسی حرم کا متولی تھا، اور متولی ہونے کے بعد اس کی خطا صرف اتنی تھی کہ حرم کا پیسہ لے جا کر کے اس نے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا۔ حرم کا پیسہ لے جا کر کے اس نے اپنے گھر کے اندر کیا کیا؟ رکھ لیا۔ اب جب رکھ لیا تو یہی شخص چونکہ متقی پرہیزگار تھا، یہ دیکھتا ہے کہ صاحب یعنی قیامت ہے، محاسبہ ہو رہا ہے، حساب کتاب لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے، کہا بتاؤ یہ حرم کا پیسہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے خرچہ تو نہیں کیا، رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، سمجھیے گا، رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کہا رکھا کہاں پر؟ حرم میں، حرم کے لاکر میں، حرم میں جہاں امانتیں رکھی جاتی وہاں پر؟ کہا نہیں۔ کہا کہاں پر؟ کہا گھر پر۔ کہا یہ بتا دے گھر پر لے جانے کے لیے تجھے اختیار کس نے دیا؟ اور یہ کہہ کہ فرشتے نے گرز مارا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، فرشتے نے گرز مارا تو ان کا
یہ کمر سے نیچے کا حصہ شل ہو گیا، یعنی جسے کہتے ہیں جل گیا، شل ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب مفلوج ہو جانا، ہینڈی کیپ ہو جانا، معذور ہو جانا، اسے کہتے ہیں شل ہونا۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آثار جلنے کے پائے جا رہے تھے، یعنی جیسے جہنم میں اٹھا کر کے اتنا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جب خواب سے بیدار ہوئے، صبح جب یہ اٹھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں واقعی نہیں اٹھا جا رہا ہے۔ یہ جب ہٹا کر کے دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہے بدن پر جلے ہوئے آثار پائے جاتے ہیں۔ اب ذرا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہیں پر رک کر کے کہ وہ افراد کہ جو بہت آسانی سے مسجد کا، مدرسے کا، ادھر ادھر کا پیسہ رکھے رہو، ہم تمہیں وہ کر دیں گے، یہ رکھے رہو، سمجھ رہو ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ کل امام جب پوچھے گا تو کیا ہوگا؟ منمانی نہیں چلے گی کہ معلوم دیا کہ نہیں یہ پیسہ، اس کے لیے بہت بے عزتیاں ہم نے اٹھائی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہم نے اٹھائی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ زحمتیں، جتنی جس راہ میں اٹھاتا ہے اجر اللہ کے نزدیک ہے، زحمتوں کا اجر اللہ کے اوپر۔ کمیٹی سمیتی افراد یا قوم کسی چیز کا اجر نہیں دیتی، ورنہ اجر اگر دے سکتی تو قرآن کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سمجھ رہے ہیں؟ اجر دینا چاہا، اجر پیسوں میں نہیں دیکھا جاتا، اجر اسباب اور سامان میں نہیں دیکھا جاتا، اجر عزت اور بے عزتی کرنے میں نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ حقیقی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حقیقی وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حقیقی سرمایہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حقیقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، ہم لوگ بہت آسانی سے چندہ لیا، رسید لی، یہ کیا وہ کیا، ایک محفل کی، ایک مجلس کی، ایک یہ کیا، ایک وہ کیا، پتہ نہیں کتنوں کو بیوقوف بنا دیا۔ ذرا سا جا کر کے مولانا علمدار صاحب کے یہ اس واقعے کو ذرا سا غور سے سنیے گا کہ اگر 1 روپیہ بھی تم نے اپنے گھر پر رکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ غور کر رہے ہیں؟ اب یہیں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، ان کو برا، ان کو برا، ان کو برا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الزام نہ لگاؤ، برا نہ کہو، بھلا نہ کہو۔ جیسے ایک چیز ہمارے یہاں سماج میں آتی، صاحب مومن کی غیبت مت کیجئے، اور اس کے بعد دوسرا جواب بتائے ہم ان کو مومن کب سمجھتے ہیں؟ یعنی خود ہی سوال اور خود ہی جواب دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کے ایمان کی جگہ لگتا ہے کلمہ کچھ افراد کا پڑھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ فلاں رسول اللہ، فلاں نبی اللہ، فلاں امام اللہ، ایسے ہی کچھ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض افراد یہ سوچتے ہیں جب تک تم ہم سے ملو گے نہیں، ہمیں ملا ہوگا تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ یہ فرعونیت اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ کب تک؟ صدام کا زمانہ کب تک تھا؟ 33-35 برس کا۔ اس نے کیا نہیں کیا؟ اور انجام کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ پوری عراق کی حکومت اور سلطنت کیا ہوئی؟ اس کا بنایا اپنا محل کیا ہوا؟ اس کی اسٹینڈرڈ عالی شان بنائی ہوئی مسجد کہاں گئی؟ اور اس کے بعد اس کا انجام دیکھ لیے، ایک گٹر میں، ایک نالے میں، ایک اس میں اسے چھپتے ہوئے بھی، اور اگر ذرا سا آپ وہ کیجئے گا تو اس کی لاش بھی داعش اٹھا لے کر کے گئے، قبر کھود کر کے لے کر کے غائب کر لے گئے۔ پڑھیے گا ذرا سا، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا تم چاہے جتنے بڑے نامی گرامی ہو جاؤ، جانا تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو اس سے اچھا ہم کیوں نہ تیار ہو جائیں۔ اب جب تیار ہونے کے لیے ہم تیار ہوں گے تو تقویٰ اپنی ذات والا نہیں، اللہ کی ذات والا ہونا چاہیے۔ تقویٰ ہمارا نہیں، پیغمبر کی زبان والا ہونا چاہیے۔ تقویٰ ہمارا نہیں، ائمہ کی زبانی والا ہونا چاہیے۔ عمل ہمارا نہیں، ان کی سیرت والا ہونا چاہیے۔ کردار اپنا نہیں، ان کا کردار ہونا چاہیے۔ تب جا کر کے یہ سیرت حسنہ، سیرت طیبہ کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ بہت آسان ہیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں؟ ہم تو مسجد ہی نہیں جاتے، نہ جاؤ۔ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ پڑھو۔ ہم مدرسے نہیں جاتے، نہ آؤ۔ ہم مجلس نہیں آتے، نہ آؤ۔ ہم محفل نہیں آتے، نہ آؤ۔ پلٹ کر کے ذرا سا دیکھو تیری ویلو کیا ہے۔ کتنے جانور اور سرکشاں ٹہلے جن کو اچھی جگہ نصیب ہے، تو جا کر کے گنتی کر لے، تیری گنتی کہاں پر ہے، شمار کہاں پر ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے۔ آج VIP بننا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو
سلمان رشدی سے زیادہ VIP کوئی تھا جس کی پر ڈے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر خرچہ تھا اس کی سیکورٹی کے اوپر؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ پچھلا وزیر خارجہ امریکہ کا مائک پومپیو، آج اس کی سیکورٹی کے اوپر دیکھیے کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب اپنے عہدے پر تھے کتنا اکڑ رہے تھے، اور جب عہدے سے الگ ہو گئے تو ایٹھن کہاں گئی؟ پھر تو اب اپنی جان چھپائے۔ کیوں؟ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی یہی دنیا عروج دیتی ہے، کبھی یہی دنیا زوال دیتی ہے، کبھی یہی دنیا چڑھا دیتی ہے آسمان پر، کبھی آسمان سے لا کر کے زمین پر گرا دیتی ہے۔ بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علی کا چاہنے والا ہوگا تو بوریے پر بیٹھ کر کے بھی فرش پر رہے گا، اور فرش پر بیٹھے گا تب بھی بوریے پر محسوس کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب ملے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کردار پیغمبر سے جتنی بھی چیزیں ہمیں لینی ہیں، اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ بس آخری بات، اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، لیکن تکبر کا، نشے کا، شراب اور دوسری چیزوں کا نشہ تو چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن غرور، نکبت، تکبر، گھمنڈ، اس کا نشہ، دولت کا نشہ، عہدے کا نشہ، کیا اس کو اتارا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں اتارا جا سکتا۔ بس اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سارے نشوں کو اتار کر کے اللہ کی بارگاہ میں ویسے چلے آؤ کہ جیسے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اب پہلی صف میں آنے والا غریب ہو یا امیر ہو، کوئی کسی کو نہ روک سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو جمعہ پڑے گا وہ ماہ رمضان کا پڑے گا، تو بہرحال اگر غور و فکر کیجئے اور دیکھیے تو یہ جو دوسرا خطبہ تھا یہ اس عنوان پر تھا کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام۔ حضور والا ہمارے امام کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے، ہمارے امام کے اصحاب میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہی کنڈیشن، وہی کوالٹی، وہی کیفیت، وہی حالت، وہی اخلاقیات اور سیرت اپنانی پڑے گی جو اخلاقیات اور سیرت اصحاب الحسین میں پائی جاتی تھی، کیونکہ اصحاب الحسین کا اصحاب المہدی، کیونکہ ہم نے اصحاب الحسین کے کیریکٹر کو دیکھا ہے۔ آج بہت سارے افراد یقیناً اپنے عمل کے بغیر فخر کرتے ہیں، ہم سید ہیں، ہمیں کیا پریشانی؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں بھیا، لیکن کربلا کا واقعہ آ کر کے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو کربلا کے 72 شہید ہیں،
72 شہید میں 18 ہی تو بنی ہاشم ہیں، اور 18 بنی ہاشم کے علاوہ بقیہ کی اگر آپ تعداد وہ کیجئے تو کیسے ثروت مند ہیں، کتنے وی آئی پی ہیں، کتنے پیسے والے ہیں۔ اب آپ آ کر کے دیکھیے گا، غلام ابن غلام، کوئی کنیز کا بیٹا ہے، کوئی ام الولد ہے، کوئی ویسے ہے، کوئی غیر مذہب والا ہے، کوئی اس طریقے سے ہے، کوئی دوسرے اس کا وہ ہے، اور آ کر کے یعنی اصحاب حسین میں شامل ہو گیا۔ اگر امام ان کو اپنے دائرے سے باہر نکال دیے ہوتے تو ہمارے پاس تو ایک جواب تھا کہ صاحب کیونکہ آپ پیسے والے نہیں ہیں، آپ یعنی حسب اور نسب والے نہیں ہیں، اس لیے امام نے آپ کو اپنے دائرے میں نہیں لیا۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ اب اسی چیز کو ذرا سا پلٹیے، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ کس چیز کا مرہون منت ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے احسانات کے، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی، صحیح ہے، یہ مرہون منت ہیں۔ جب امام نے اپنے اصحاب کی فہرست سے نہ نصرانی کو باہر کیا، نہ عثمانی کو باہر کیا، نہ کسی کو باہر کیا، نہ کسی کو باہر کیا، بلکہ آ کر کے جو رضی اللہ کہنے والے تھے ان کو کیا کر دیا؟ علیہ السلام میں تبدیل کر دیا۔ ہم مجلسوں میں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اغیار آ جاتا ہے تو اتنا کمنٹ اس کے اوپر کر دو کہ وہ ہدایت کے راستہ اگر پانا بھی چاہے تو اسے بے راہ کر دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ مقصد حسین پر چل رہے ہو یا مقصد حسین کے خلاف چل رہے ہو؟ حسین نے یہ 72 کی قربانیوں کا دائرہ محدود نہ کر کے اوپن رکھا، اور اس کے بعد آخر لمحے میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یا یہی کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا کا جگہ شیعتوں نے کہا حسین نے؟ بتائیے ذرا سا، کیوں کہہ دیتے کہاں ہیں میرے شیعہ، آ جاؤ تم میری مدد کرنا؟ تو شیعوں کو محدود نہ کر کے حسین نے ایک عمومیت دی تاکہ تم سمجھ لینا کربلا 61 ہجری سے لے کر کے تا قیامت حسین کا دروازہ اور باب کھلا ہے، جو بھی ناصر اور مددگار بن کر کے آنا چاہتا ہے آ جائے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے جو اس کا دروازہ بن کر کے اسے باہر نکال دے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب اختیار نہیں تو حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کہا تھا، کون ہے جو میری مدد؟ یہ کون میں شیعہ نہیں کہا، سنی نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، غیر مسلم نہیں کہا، کسی خاص کو نہیں کہا، بنی ہاشم کو نہیں کہا، عزیز و اقارب کو نہیں کہا، چاہنے والے اصحاب کو نہیں کہا۔ سمجھ رہے نا؟ اس سے کھل کر کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس سے کھل کر کے ذہنوں کو ہموار نہیں کر سکتا ہوں۔ ذرا سا آپ سوچئے گا، حل من ناصر ینصرنا، اس کے بعد حل من معین یعیننا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری اعانت کرے؟ مدد۔ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے؟ اس کا مطلب حسین نے نصرت، اعانت اور آواز کے اوپر لبیک مغیث، کون ہے جو غیاث بن جائے؟ یہ تین جملے حسین کی ادبی فکر کو کتنی وسعت بخشتے ہیں ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں صاحب جتنے آ جائیں انہی کو آنے دو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جانے کے لیے طہارت کی شرط ہے امام بارگاہ میں، کیوں؟ امام بارگاہ حسین سے مخصوص ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا متولی لے آئیے جو یہ کہہ دے صاحب اس میں مسلمان آئے گا غیر مسلمان نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شاید اسی لیے حسین نے عمومیت بخشی کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ایمان کی تو شرط ہے، لیکن حسین کے گھر میں
سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ اسی چیز کو ذرا سمجھیے، اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین، اصحاب مہدی کون ہوں گے؟ اصحاب حسین میں سے ہوں گے۔ اب ہم وی آئی پی کا تمغہ ذرا سا ہٹا دیں، ہم مولوی، ہم مولانا، ہم مجتہد، ہم امامی والے، ہم غیر امامی والے، ہم فلاں، یہ وہ، اور اس کے بعد ہم ہی تو ہیں جو امام کے اصحاب میں نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نے نکارا ہو وہ بھی ہو، جس کو آپ نے باہر یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا ہو وہ بھی ہو، جس کو آپ نے کبھی لفٹ نہ دیا ہو وہ بھی ہو، جس کو آپ نے غلام اور کنیز سمجھا ہو وہ بھی ہو، جس کو آپ نے ثروت مند اور دولت مند نہیں سمجھا وہ بھی ہو۔ کیوں؟ اصحاب الحسین کا یعنی اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین عمومیت دینا چاہتے ہیں، تاکہ آ کر کے جو لوگ کربلا میں نہیں تھے، یاد رکھنا آخر میں ایک موقع آئے گا جب ہمارا یعنی بیٹا جو ہوگا وہ ظہور کرے گا، ہماری ذریت میں سے ایک وہ ہوگا جو ظہور کرے گا، اور تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں شہزادی نے سلام کہلایا تھا امام کو اور آنے والی امام کی نسلوں کو، یا علی میرا سلام کہہ دینا ذریت طیبہ پر، طاہرہ پر، کہ جو نسل مہدی میں سے ہوں گے، جو ان کی اعانت کرنے والے، جو ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، جو نصرت کرنے والے ہوں گے، ان کو سلام کہہ دینا۔ اب آپ ذرا سا سوچئے، معصومین کا سلام کسے شامل حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم تو یہی سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم متولی بن گئے تو اٹھا کر کے مسجد کی زمین کو اٹھا کے بیچ دیں، ہم متولی بن گئے تو معلوم کیا کربلا کی زمین کو اٹھا کر کے بیچ دیں۔ خادم ہو، مالک نہیں، بیچنے کا ادھیکار نہیں ہے، منمانی کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تمہیں دیا گیا ہے کیا ٹیکر ہو، دیکھ بھال کرنے والے، مالک نہیں ہو۔ اگر مالک ہوتے، اسی لیے آپ دیکھیے جس زمین کو ہم کبھی کبھی خریدتے ہیں نا، اس کے بھی ہم مالک نہیں ہوتے، چاہے جتنی رجسٹری کرا لیے، چاہے جتنا داخل خارج کرا لیے، مالک ہو نہیں، مالک نہیں ہو۔ بس جب تک زندہ ہو خوش فہمی میں زندہ رہو یہ میری ملکیت، اور جہاں مرے اس کے بعد آٹو ٹرانسفر، اس کے بعد ایک نسل گئی وہ بھی ٹرانسفر، جب وہ گئی وہ بھی معلوم ہے زمین رہ گئی کتنے مالک رہے، اب یہ مالک نہیں رہے، اس وقت سے لے کر کے حساب اور کتاب دینے کے لیے تیار رہے کہ بتاؤ تیرے باپ نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا، تیرے بچوں نے کیا کیا، ان کی اولادوں نے کیا کیا، اور تو نے کیا کیا۔ زمین ایک رہی، مسجد ایک رہی، کربلا ایک رہی، اور ذمہ داریاں وقت کے حساب سے بدلتی رہی، جوتے الگ سے تیار ہوتے رہے، اور اس کے بعد صلوات و سلام بھی تیار ہوتا رہا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اس کا استعمال صحیح کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آج ہم بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے صاحب ہم خمس دیں گے نہیں، زکوٰۃ دیں گے نہیں۔ تیرے زکوٰۃ اور تیرے خمس کو تیرے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے حلال کی کمائی میں رکھا ہے، حرام کی کمائی میں نہیں رکھا ہے۔ اور آج ہم بہت آسانی سے مکاریاں کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، آپ بینک بیلنس دیکھ لیے ہمارے گھر میں ہی نہیں ہے۔ گھر میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے بینک میں ہو سکتا ہے کئی بینک میں ہو سکتا ہے مارکیٹ میں پڑا ہو سکتا ہے کسی کو قرض دے رکھا ہو سکتا ہے ملکیت پائی جاتی ہو، ایک گھر کی جگہ تیرے پاس 3 گھر پائے جاتے ہوں، ایک گھر کی جگہ 10 گھر پائے جاتے ہوں۔ تو اب پتہ چلا جو ضروریات زندگی سے مازاد ہو گیا، خمس سب پر واجب ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک گاڑی کے علاوہ ایک گاڑی تیری ضرورت ہے، 2 گاڑی ہو گئی، کہا یہ جو دوسری ہے خمس واجب، دوسری بات تیسری ہے خمس، کہا مازاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مازاد ہے، یعنی تیرے استعمال سے زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، اور آج ہم کہتے ہیں نہیں دیں گے، مت تو کون آ رہا ہے لینے کے لیے، کون آ رہا ہے دینے کے لیے؟ کوئی نہیں، نہ لینے آ رہا ہے نہ کوئی دینے آ رہا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، جا کر کے پروردگار کی بارگاہ میں
شکرانہ پیش کرو کہ پروردگارہ تو نے میرے ذہن کو سالم رکھا، تو نے میرے روح کو سالم رکھا، تو نے میرے روحیے کو سالم رکھا، تو نے میرے دین کو سالم رکھا، تو نے میرے ایمان کو سالم رکھا، تو نے میری توفیق کو سالم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے یہ توفیق دی، خمس کا پیسہ نکال دو، زکوٰۃ کا پیسہ نکال دو، مال امام نکال دو، تو یہ نکل جائے گا، کمی واقع نہیں ہو جائے گی، لیکن جو میرے گردن کا بوجھ تھا یہ تیری بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اور جب کل تو کہے گا کہ اصحاب المہدی کون ہے تو یہ کہا جائے گا یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گردن کے اوپر کسی کا بقایا نہیں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ اور یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، اب آپ سوچئے اللہ نے ہمیں موقع دیا، ابھی ہمارے پاس ہیں 5-6 منٹ، اللہ نے ہمیں موقع دیا کس چیز کا؟ ماہ رجب۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ مولا علی کا۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ پیغمبر کا۔ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ اگر رجب میں اپنے آپ کو نہ سنوار پائے، شعبان ہے۔ اگر شعبان میں بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال پائے، نہ سنوار پائے، تو رمضان ہے۔ رمضان ماہ عبادت، شہر اللہ، صحیح ہے۔ سب کچھ جہاں پر روحوں کا، روحیوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ سمجھتے ہیں؟ جہاں روحوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ جسموں کو تو تم پاک کرو گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نجس ہو گئے، ہم نے غسل کر لیا، جسم پاک ہو گیا۔ نجاست لگی، ہم نے اسے طہارت کر لیا، ہم نے اسے دھل دیا، جسم پاک ہو گیا۔ لیکن روح کا دھلنا، تو روح کو پاکیزہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور یقیناً آپ اگر دیکھیے تو خطبہ شعبانیہ اللہ نے کیسے رکھا ہے؟ پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ دیا، اور جس میں آ کر کے کہتے ہیں ایھا الناس، یاد رکھنا، وابتغوا الیہ رحمہ، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت کو لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت کو لے کر کے آ رہا ہے، اپنے ساتھ بہت ساری ہدایتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، قرآن کو لے کر کے آ رہا ہے، پیغمبر کی واضح و نصیحت کو لے کر کے آ رہا ہے، سنوارنے سجانے کا موقع لے کر کے آ رہا ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ لے کر کے آ رہا ہے، فصل الربیع کو لے کر کے آ رہا ہے، بہار قرآن کو لے کر کے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب لے کر کے آ رہا ہے۔ اب بس ضرورت ہے تم اپنے آپ کو تیار کرو، ضرورت ہے تو تم اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ وہ افراد اپنے آپ کو آمادہ کیسے کریں گے جو بار بار یہی کہتے ہیں میں تو مسجد جاتا ہی نہیں ہوں؟ بتائیے ذرا سا، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے مہینے میں وہ کیا کرے گا؟ ہاں، وہ کہے گا میں الگ مولوی بلا لوں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا 30 دن، اور پھر جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ بلا لو، کم سے کم یہاں پر 320 مولوی ہونی چاہیے، ہر گھر میں ایک مولوی۔ اس لیے کہ اتحاد پہ تو چلیں گے نہیں، جب اختلاف پہ چلنا ہے تو ہر گھر میں مولوی ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں جماعت ہونی چاہیے، ہر گھر میں امام بارگاہ ہونا چاہیے۔ لیکن کس کے یہاں نماز نہیں ہوتی، کس کے یہاں جماعت نہیں ہوتی، کس کے یہاں ہدایت دینے والا نہیں ہوتا؟ سب کے یہاں ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا یہ ہوتا ہے کون ہدایت صحیح دیتا ہے، کون ہدایت غلط دیتا ہے۔ بس صحیح والے کو پکڑ لینا، غلط والے کو چھوڑ دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم دیا، ابھی آخری آج کا خطبہ سن کر کے بہت سارے اپنے کر کے گئے اور اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے مولانا صاحب نے آج بہت اچھا خطبہ دیا۔ کہا کیا دیا؟ کہا غلطیوں کی طرف متوجہ کرا دیا، کاش ہم اپنی غلطی کو خمیازہ کریں۔ تم کہتے جمعہ پڑھ رہے ہمیں اس سے اچھا خطبہ تو فلاں جگہ ہوتا ہے، اگر میں نام دوں تو چپک جائیں گے، فلاں جگہ ہوتا ہے، ان سے اچھا خطبہ تو ان سے میٹھی زبان میں، شیریں زبان میں تو وہ دیکھتے کیا خطبہ دیا، اش اش کہتے۔ یہ بتا دو تمہیں سوارا کیا؟ بالکل ایک مبلغ مولوی جو تبلیغ دین کرتا ہے، امر بالمعروف نہی منکر کرتا ہے، وہ بالکل ویسے ہی اس ڈاکٹر کے مانند ہے جو سرجن ہے۔ سرجن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جتنی خرابی ہوتی ہے اس کو کاٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ باہر کر دیتا ہے۔ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اور اگر
کچھ ذرات رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ پرابلم پنپ جاتی ہے. تو اب پتہ چلا جو مبلغ مولوی ہوتا ہے، تبلیغ دین کرنے والا، ہدایت کرنے والا، وہ مثل سرجن ہے کہ جس کا کام ہے برائیوں کا آپریشن کرنا تاکہ برائیاں سماج سے ختم ہو جائیں اور بہترین سماج جو لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے وہ کیا ہو جائے؟ وہ تیار ہو جائے. تو ہمیں جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کبھی وہ ہمارے اعضاء کو سن کرتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ پیروں کو پکڑ کر کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کیے، ہم اسے پکڑے ہوئے ہیں. اب وہ چاہے جتنی طاقت لگائے لیکن پکڑے ہوتے ہیں. بس ایسے ہی آپ بھی جب سماج میں جائیے جتنے بہکانے والے ہوں ان کو کس کے پکڑ لیجئے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، تاکہ خود بھی بچے رہیے اور دوسروں کو بھی بچائے رکھیے تاکہ سماج بھی داغدار نہ ہو، آپ بھی داغدار نہ ہونے پائے. ورنہ کل کہیں ایسا نہ ہوا جیسے قرآن کہتا ہے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس لیے کہ دوست بنانا تو آسان ہے لیکن دوستی نبھانا، تم میں سے کون ہے جو دوستی کا بھرم حبیب نے مداحی جیسا رکھتا ہو؟ کوئی نہیں. سوچنا دوست بنانا تو حبیب نے مظاہر کی دوستی کا بھرم رکھنا کہ جو آخر لمحہ میں قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آ جائیں. ایسے دوست کو نہ بنانا کہ خالی چڑھا کر کے تمہیں لڑوا تو دیں، بیوی بچے تمہارے پریشان ہوں گے ان کے نہیں پریشان ہوں گے. تو دوستی کرنا تو حبیب نے مظاہر جیسی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب الحسین کا اصحاب المہدی. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب نایاب صاحب کے مکان پر ہوگی، جن کا مکان نمبر ہے 274 یا 76/1 ہے، 276/1 جو بھی لال کالونی حیدر صاحب کے مکان کے بغل میں، مرحوم حیدر صاحب کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تشریف لے کر کے آئیے گا اور مختصر سی یعنی محفل ہے اس میں بھی تشریف رکھیے گا. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ وعلی رسول مصطفی شہید کربلا وعلی حسین محمد بن علی جعفر محمد حسین جعفر علی موسی محمد بن علی محمد وعلی حسن بن علی علیہ السلام والسلام. اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدعۃ والعیان وآدم عامل الشرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما دینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ ہمارے امام کے ظلم کا عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما.